مشہور حدیث ہے، البتہ بعض نے اس کو لکھا یہ حدیث قدسی ہے، اور میں نے اس پہ بہت مجالس پڑھی ہیں، میرے خیال میں 5 یا 10 بھی پڑھا، مجھے بھی یاد نہیں ہے اس وقت، کہ سرور کائنات فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے عرش کے ایک طرف لکھا ہوا دیکھا، یعنی خالق نے عرش کی ایک طرف لکھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین مصباح الہدی، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، لیمپ کو، چراغ ہدایت ہے، مصباح الہدی ہدایت کا چراغ، چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے۔ حضرات گرامی، کشتی نجات بہت مشہور ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ 6 یا 7 منزلہ یہ کشتی تھی، اور بہت طویل تھی، آپ کی سیما مرگہ سے بھی بڑی تھی، بہت بڑی تھی، اور اس میں یعنی میں نے صرف اس کو ایک ڈائریکشن بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، بہت بڑا، یعنی بہت بڑا، یہ پہلا پانی کا جہاز جناب نوح علیہ السلام نے بنایا، اور یہ ایک دن میں نہیں بنا، کئی برسوں میں بنایا، اور اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا اور کہا کہ آپ سب کو بتا دیجئے کہ ایک میں نے اتنا عرصہ تبلیغ کی۔ جب جناب نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، قرآن کریم میں آپ کی بد دعا کا ذکر ہے کہ رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو بھی روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے، کوئی کافر زندہ نہ رہے، کیوں؟ سوائے کافر کے یہ کافر پیدا ہی نہیں کرتے، جو ایمان لاتا بھی اسے گمراہ کر دیتے ہیں، اسے بہکا دیتے ہیں، مجھ سے دور کر دیتے ہیں، تو پروردگارہ تو کیا کرے ان سارے کافروں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے کیا کیا، ہم نے سب کو برباد کر دیا ہم نے، اور پھر جو جناب آدم کی نسل میں باقی رہے وہ وہی باقی رہے جو نوح کی نسل ہے، اس لیے جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی جب آج جو نسل ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ وہی ہے جو جناب نوح علیہ السلام کی، باقی سب سیلاب میں ڈوب کے مر گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح آپ کیا کیجئے، ایک کشتی بنائیے، ایک سفینہ بنائیے۔ اب یہ کشتی تو ہم کہہ رہے ہیں، تو اب سفینہ جو ہے وہ اور ہے، یعنی جیسے پانی کا آرک، یعنی یہ عام نہیں ہے، آپ بنائیے کشتی نجات، بہت بڑی کشتی۔ تو کہا پروردگارہ کیسے؟ کہا یہیں پہ مسجد کوفہ میں جہاں رہتے تھے، جب آپ جائیں گے نا تو مسجد کوفہ کے صحن میں ایک جگہ پہ پانی کا وہ حصہ بنا ہے، وہاں پہ سے ففارت تنور، اللہ کہتا ہے زمین سے آب ابلنے لگا، اوپر سے بارش ہونے لگی اور زمین سے آب ابلنے لگا، وہیں کشتی بنائی تھی، اور وہیں سے ایک مرتبہ دیکھیں مسجد سے جو کشتی بنے، تو اس کا مطلب ہے پھر مسجد ہی سے حسین بھی ملنے چاہیے، تو تلاش کریں نا کہ جب کوئی نبی سجدے میں ہو پشت پہ حسین ہو۔ تو جانے کی میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ تو اب جناب نوح علیہ السلام نے کیا کیا، کشتی نجات بنانا شروع کی، تعمیر کی، مدتیں بنائیں، لکڑیوں پہ لکڑیاں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک کشتی بنتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کشتی بنی، اور ایک بہت بڑی کشتی بنی، کئی منزلہ، اور سب لوگوں سے کہا کہ تم اللہ کو مان لو، اور ایک سیلاب آئے گا سب ڈوب جاؤ گے، تو اور سوائے اس کے کہ جو میری اس کشتی میں سوار ہوگا، جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، من رکبہا نجا، رسول خدا کی حدیث ہے نا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، من رکبہا نجا، جو بھی اس پہ سوار ہوا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو بھی اس سے دور ہوا وہ غرق بھی ہوا اور برباد بھی ہوا۔ ہوا، تو اب یہاں اذان گرامی سارا مجمع کی توجہ رہے، تو اب یہاں جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کیا کیا، لوگوں کو دعوت دیتے رہے، بار بار دعوت دی، بار بار بلایا، چلو کشتی پہ سوار ہو جاؤ، چلو، اگر مجمع کی توجہ رہے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ جنگل گئے اور سارے جانوروں کو ایک مرتبہ اعلان کیا کہ بھئی ایک سیلاب آنے والا ہے، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا آ جائے، مثنا، قرآن کریم میں ہے نا کہ مثنا یعنی دو جوڑا ہے، یعنی
جانور جو دو دو ٹو یعنی ٹوز میں آ جائیں سارے، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا آ جائے، اور کشتی پہ پرندوں کا، جانوروں کا، کیونکہ اتنے مدتوں تک سیلاب رہے گا، اور سب آ جائیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو کشتی پہ سوار ہوں گے جانور وہ بچ جائیں گے، باقی وہ ختم ہو جائیں گے، پھر انہی کی نسل سے سارے جانور چلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جانوروں سے جناب نوح نے کہا سارے جانور آ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے جانوروں کو صرف ایک مرتبہ فرمایا جناب علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ دعوت دی، ایک مرتبہ آپ نے دعوت دی کہ بھئی سب کا ایک ایک جوڑا آ جائے، آ گئے، اور انسانوں کو اتنی مرتبہ بلایا پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ اب پتہ چلا یہ جو اللہ فرما رہا نا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جو جگہ جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایسے لوگ جانوروں کی مانند ہیں، مویشیوں جیسے ہیں، بل ھم اضل، اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، ان سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں میں شعور نہ ہو کے ایک مرتبہ نبی کی آواز پہ لبیک کہا، اور اگر کوئی نبی کے بلانے پہ بھی نہ آئے تو مانو جانوروں سے بدتر ہے۔ کوئی بھی نبی بلائے، اور اگر چھوٹے نبی بلائیں تو گناہ، اور اگر سب سے بڑے نبی نے بلایا ہو، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے، تو گرامی اگر کوئی بڑا نبی بلائے اور پھر بھی لوگ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں، میں احد کی بات نہیں کر رہا، میں کل جنرل بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، میں کلی بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ اگر کبھی کوئی نبی بلائیں، لازمی نہیں ہے کہ کوئی آپ جنگ ہی سوچنے لگ جائیں۔ تو عزیزان گرامی اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز سے ایک یہ نا کشتی کو تیار کیا، اور کہا کہ سارے کے سارے کشتی پہ آ جائیں، جو جو آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اب اگر رسول خدا کہیں کہ میں نے عرش کے ایک طرف لکھا دکھا ان الحسین مصباح الہدا، اب یہ مصباح الہدا کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ، چراغ ہدایت کہا مولا حسین علیہ السلام۔ اب اس کی میں سادہ سی مثال دوں گا، اگر آپ سرنگ سمجھتے نا، غار میں کیو چلے جاتے نا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اندر اندھیرا ہوتا، تو انسان کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا تاریک ہوتی اگر حسین ابن علی نہ ہوتے۔